یتی ایک پراسرار مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمالیہ کے برفانی پہاڑوں میں رہتی ہے۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ صرف کہانیوں کا حصہ ہے۔ لیکن کیا واقعی یتی وجود رکھتا ہے یا یہ محض ایک دیومالائی کہانی ہے؟ کیا یہ کوئی نامعلوم جانور ہے یا پھر انسان کی سوچ کی پیداوار؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں اب تک کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ یتی کا نام تبتی زبان کے 2 الفاظ سے آیا ہے، ی اور ٹی، جن کا مطلب ہے چٹانوں میں رہنے والا جانور۔ یعنی یہ کوئی ایسا جانور ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے اور جسے بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یتی ہزاروں سال پہلے کے کسی ناپید جانور کی واقعات میں سے ایک ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بس ایک غلط فہمی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی 1951 میں اس وقت بڑھی جب برطانوی کوہ پیما ایرک شپٹن اور ان کے ساتھی مائیکل وارڈ نے نیپال کے برفانی علاقے مینگلون بیسن میں عجیب و غریب قدموں کے نشان دیکھے۔ چونکہ ان کے پاس ان نشانات کا سائز ناپنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان کی تصاویر لے لی۔ جب یہ تصاویر شائع ہوئیں تو دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ نشانات آخر کس چیز کے ہیں۔ کئی لوگوں نے مان لیا کہ یہ یقیناً یتی کے نشان ہیں۔ ان تصاویر کے بعد کئی مہم جو اور سائنسدان یتی کو تلاش کرنے نکلے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے برف پر چلتی ہوئی ایک بڑی مخلوق کو دور سے دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کا واضح ثبوت نہ دے سکا۔ نیپالی حکومت نے تو یہاں تک کہ لوگوں کو یتی کا شکار کرنے کے لیے لائسنس بھی دے دیا، لیکن پھر بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ یہ پراسرار کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ 1980 کی دہائی میں چارلس ہاورڈ بیورین نامی ایک کوہ پیما نے بھی برف میں عجیب و غریب قدموں کے نشان دیکھے اور ان کی تصاویر کھینچ لی۔ لیکن جب سائنسدانوں نے ان نشانات کا تجزیہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ دراصل کسی بڑے بھالو کے قدموں کے نشانات ہو سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ بگڑ کر عجیب شکل اختیار کر چکے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ برف میں ہوا اور درجہ حرارت کی تبدیلی سے قدموں کے نشان اصل سے بڑے اور مختلف لگنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انہیں یتی کا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بھارتی فوج کے کچھ جوانوں نے بھی برف میں غیر معمولی قدموں کے نشانات دیکھنے کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں ان نشانات کو بھی کسی عام جانور سے جوڑ دیا گیا۔ 2019 میں نیپال میں بھارتی فوج کو ایک بار پھر برف پر بڑے قدموں کے نشانات ملے، جس کے بعد انہوں نے ان کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ یتی کے نشانات ہو سکتے ہیں، لیکن ماہرین نے اس امکان کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ شاید کسی بھالو کے نشانات تھے۔ یتی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ہمالیہ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی مخلوقات کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں اسے بگ فٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ روس میں اسے المستی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایک مشابہہ مخلوق کو یاوئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ ایسی ہی مخلوق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تبتی لوگ یتی کو اتنا خطرناک نہیں مانتے جتنا کہانیوں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یتی پہاڑوں میں رہنے والا ایک عام سا مخلوق ہے جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ان کے قدیم قصے اور مندر کی دیواروں پر بنے نقوش میں بھی یتی جیسی مخلوقات کی تصاویر پائی جاتی ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کہانیاں بہت پرانی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب تک یتی کے وجود کا کوئی پکا ثبوت نہیں ملا، اور جو بھی نشانات دیکھے گئے ہیں وہ یا تو کسی جانور کے تھے یا برف میں بننے والے عام ساختیں۔ کئی DNA ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ہر بار یہی معلوم ہوا کہ جو بال، کھال یا ہڈیاں یتی کی سمجھی جا رہی تھی وہ دراصل کسی عام جانور کی تھی، جیسے کہ بھالو، بھیڑیا یا بندر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یتی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تو پھر یہ کہانیاں آج بھی اتنی مشہور کیوں ہیں؟ کہانیوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ تبتی لوگ اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سناتے تھے تاکہ وہ برف میں زیادہ دور نہ جائیں اور ہمیشہ اپنے خاندان کے قریب رہے۔ وقت کے ساتھ یہ کہانیاں پھیلتی گئیں اور لوگوں نے ان پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہزاروں سال بعد بھی لوگ یتی کی کہانیاں سنتے رہیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یتی واقعی موجود ہے یا آپ اسے صرف ایک کہانی سمجھتے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا محض انسان کی تخلیق؟ کیا یتی کبھی دنیا کے سامنے آئے گا یا یہ ہمیشہ ایک معمہ بنا رہے گا؟